ने फलक का हुआ समाए फलक 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 फलक। সুলতান তোমার তরে প্রাণ কুরবান ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا
والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم. ماشاء اللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک بار پھر ہم اپنے پروگرام محفل نعت کے ساتھ حاضر ہیں. آپ نے تلاوت قرآن مجید سماعت کی. آئیے اب ہم اس میں حسب معمول آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کو شامل کرتے ہیں. آپ بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر سننے کے لیے حصول ثواب کی نیت سے پروگرام میں شامل رہیں. کوشش کریں کہ اپنی مصروفیات چھوڑ کر یکسوئی کے ساتھ پروگرام میں شریک رہیں، نعت خوانی سنیں. ہمارے اس پروگرام میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ حاضری مدینہ کے کلام بھی پڑھے جائیں، مدینے کے یاد دلانے والے بھی کلام پڑھے جائیں، اپنے گناہوں سے ندامت کا اظہار کرتے ہوئے استغاثہ بھی پڑھے جائیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی مانگی جائے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کا بھی تذکرہ ہو جائے. تو یوں مختلف کلام پڑھے جاتے ہیں. اگر ہم مکمل اس پروگرام میں شامل رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں اس کی ڈھیروں برکتیں حاصل ہوں گی. آئیے اپنے پہلے کلام کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارے اسنائی بھائی ہمیں انشاءاللہ سنائیں گے امیر علیہ سنت کا بڑا ہی پیارا، بہت ہی مشہور اور بہت ہی زیادہ پڑھا جانے والا کلام، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا. سرکار کبھی تو میں پھر سے کہوں، میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا. صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، نانا مجھے در پہ پھر بلانا، زہرا کے بابا مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے
تیرا ہوں شہ مدینہ، میں اگرچہ ہوں کمینہ، پر تیرا ہوں شہ مدینہ، مجھے قدموں سے لگانا، مجھے قدموں سے لگانا، مدنی مدینے والے، در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے، تیرے در سے شاہ بہتر، تیرے آستان سے بڑھ کر، تیرے در سے شاہ بہتر، آقا تیرے در سے شاہ بہتر، تیرے آستان سے بڑھ کر ہے بھلا کوئی ٹھکانہ، ہے بھلا کوئی ٹھکانہ، مدنی مدینے والے، 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 تیرا تجھ سے ہوں سوالی، شاہ پھیرنا نہ خالی، تیرا تجھ سے ہوں سوالی، آقا تیرا تجھ سے ہوں سوالی، شاہ پھیرنا نہ خالی، مجھے اپنا تو بنانا، مجھے اپنا تو بنانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، تو ہی انبیاء کا سرور، تو ہی تو جہاں گیا، تو ہی انبیاء کا سرور، تو ہی تو جہاں گیا، تو ہی رہبر زمانہ، تو ہی رہبر زمانہ، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، تو خدا کے بعد بہتر ہے سبھی سے میرے سرور، تو خدا کے بعد بہتر ہے سبھی سے میرے سرور، تیرا ہاشمی گھرانہ، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے،
مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے تیرے در کی حاضری کو آقا جو تڑپ رہے ہیں انہیں کو تیرے در
ماشاء اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، امیر علیہ سنت کا یہ کلام، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، ہم نے سنا۔ اور الحمدللہ اس کلام کو جب سنتے ہیں اس وقت ایک تازہ دل میں، روح میں ایک لہر سی دوڑ جاتی ہے مدینے کی حاضری کی۔ اور ہمارے نعت خواہ نے تو چند اشعار پڑھے ہیں، مجھے یاد ہے کہ اس کے اور کثرت کے ساتھ میں اشعار ہیں، اور اگر شاید یہ پروگرام اس کلام پر ہی ایک رکھا جائے نا اور کچھ اشعار وغیرہ ملائیں اس میں، تو یہ کلام پورا پروگرام ہمارا کمپلیٹ کر دے۔ ایسے ایسے اشعار ہیں، تو وضاحت کرنے کی میری وجہ بھی یہ بنی کہ ہم اس کلام کو پڑھیں، اور بالخصوص وسائل بخشش جو امیر علیہ سنت نے لکھی، اس کے تمام کلام کو پڑھیں، ان کو کوشش کریں سمجھنے کی کوشش کریں۔ بڑے ہی پرذوق ہیں، اور ایسے کلام جو علماء نے لکھے، بزرگان دین نے لکھے، ان کو بے دھڑک پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہوتا، ورنہ عام شاعر کے لکھے ہوئے کلام بعض اوقات پڑھتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ کہیں کوئی ایسے کلمات نہ ہوں، کوئی ایسی حد سے تجاوز بات نہ ہو، تو اس لیے ڈر لگتا ہے۔ لیکن ہماری کوشش بالخصوص مدنی چینل پہ یہی ہوتی ہے کہ علماء کے کلام ہو یا وہ کلام ہو کہ جو علماء سے تفتیش ہو چکے ہوں، وہ پڑھے جائیں، تاکہ ہم ان کو سنیں، اس سے مکمل محظوظ بھی ہوں، اور ہمیں ڈر بھی نہ رہے کہ کہیں کوئی ایسی بات ہمارے نعت خواں کے انداز سے، ہمارے نعت خواں کے منہ سے نکل جائے۔ تو آئیے اسی طرح جیسے امیر علیہ سنت نے یہ کلام تحریر کیا تھا، مجھے در پہ پھر مت بلانا مدنی مدینے والے، تو الحمدللہ ہم بزرگوں کے کلام کی تو کیا بات ہے۔ مولانا مصطفیٰ رضا خاں صاحب علیہ رحمۃ الرحمن کا بڑا پیارا کلام ہے، اور وہ بھی مدینے سے متعلق ہی ہے۔ شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو، طیبہ بلا لو مجھے طیبہ بلا لو۔ تو طیبہ کی باتیں ہو رہی ہیں، آئیے مل کے پھر ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں التجا پیش کرتے ہیں اور سنتے ہیں اس کلام کو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو، شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو، طیبہ بلا لو مجھے طیبہ بلا لو، شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو، طیبہ بلا لو مجھے طیبہ بلا لو، دیوڑی کا اپنی کتا بنا لو، قدموں سے اپنے مجھ کو لگا لو، شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو، طیبہ بلا لو مجھے طیبہ بلا لو، صدقے میں صدقے میں صدقے بلا لو، صدقے میں صدقے میں صدقے بلا لو، خود کے مارو رو پیارے جلا لو، صدقے میں صدقے میں صدقے بلا لو، خود کے مارو رو پیارے جلا لو، پیارے جلا لو مجھے پیارے جلا لو، پیارے جلا لو مجھے پیارے جلا لو، مولا جلا لو مجھے مولا جلا لو، مولا جلا لو جلا لو، جلا لو، دنیا کے جھگڑوں سے یکسر چھڑا کر، دنیا کے جھگڑوں سے یکسر چھڑا کر، غیروں کی الفت کو
سے چھڑا کر غیروں کی الفت کو دل سے مٹا کر شاہ والا مجھے پیارے جلالو شاہ والا مجھے اپنا بنا لو اپنا بنا لو مجھے اپنا بنا لو اپنا بنا لو مجھے بنا لو نیکوں کے صدقے میں ہم سے بدوں کو نیکوں کے صدقے میں ہم سے بدوں کو ساروں نظاروں مصیبت زدوں کو مولا نبھا لو میرے مولا نبھا لو مولا نبھا لو میرے مولا نبھا لو مولا نبھا لو میرے مولا نبھا لو ہاں ہاں نبھا لو میرے مولا نبھا لو ہاں ہاں نبھا لو میرے نبھا لو ہاں ہاں نبھا لو میرے مولا نبھا لو یہ نوری مزدر تیرا سناگر جلدی نکالو جلدی یہ نوری مزدر تیرا سناگر اور اس کا گھر بر ہو حاضر اپنے گداگر کو در پہ بلا لو اپنے گداگر کو در پہ بلا لو امن و امان سے ہمیں سرور بلا لو شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو طیبہ بلا لو مجھے طیبہ بلا لو طیبہ بلا لو مجھے طیبہ بلا لو موری بھور میں دولت ہے نیا موری بھور میں مولا تیرا ایک نظر میں موری خبریا مورے پیا لو موری خبریا مورے پیا لو وہ کو بچا لو پیا وہ کو بچا لو وہ کو بچا لو پیا وہ کو بچا لو شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو طیبہ بلا لو طیبہ بلا لو میں آؤ دل میں بساؤ آنکھوں میں آؤ دل میں سماؤ آنکھوں میں آنکھوں میں آؤ دل میں سماؤ پردہ اٹھاؤ جلوہ دکھاؤ حسرت زدہ کی پیارے دعا لو حسرت زدہ کی پیارے دعا لو حسرت نکالو میری حسرت نکالو حسرت نکالو میری حسرت نکالو شاہ والا مجھے
ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آئیے ایک اور کلام کو شامل کرتے ہیں، اور یہ کلام مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ کلام ہے، اس کے ساتھ کچھ اشعار بھی ملائے ہیں. آئیے اس کلام میں ہم سب شامل ہوتے ہیں، اور کوشش کریں اگر ہو سکے تو آنکھیں بند کر کے اور تصور باندھ کر مدینے کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرنے کا. انشاءاللہ بڑا ہی سرور آئے گا انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. اٹھی نظر تو ان کے کرم پر ٹھہر گئی، دل کیا سنور گیا میری قسمت سنور گئی. ہجر نبی میں
رسول اللہ تمہاری یاد کا غلبہ ہمیشہ دل پہ ہوتا ری تمہاری یاد کا غلبہ ہمیشہ دل پہ ہوتا ری لگا دو عشق کی اپنے خدا را ایسی چنگاری لگا دو عشق کی اپنے خدا را ایسی چنگاری اسی خواہش میں کٹ جائے میری عمر رواں ساری جو سوئے مر گزر ساری من میں سے سیز ناداری جو سوئے مر گزر ساری من میں سے سیز ناداری فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ تمہاری نعت ہی سے ہے کرم کا سلسلہ پیغام تمہاری نعت سے ہی ہے کرم کا سلسلہ پیغام ہے خواہش وقت آخر جب نکلنے والا ہو یہ دم ہے خواہش وقت آخر جب نکلنے والا ہو یہ دم صبح پہ جاری ہو نغمہ تیرا دل یہ کہے اس دم سے جام ہو پہ تو بستہ بسر جی رے تو دل بستہ نبی گویا یہ مر ہستہ سخردہ یا رسول اللہ نبی گویا یہ مر ہستہ سخردہ یا رسول اللہ نبی گویا یہ مر ہستہ سخردہ رسول اللہ
سبحان اللہ ماشاء اللہ. آئیے ایک اور کلام امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا بڑا ہی مشہور کلام ہے. آئیے سنتے ہیں. ان کی مہکن دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. ان کی مہکن دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. جب
تمہاری جانب آنے دو یاری بولو اب تو تمہاری جانب آنے دریا
مشکل میں ہے براری پرخار باتی ہے مشکل میں ہے براری پرخار باتی ہے جس راہ چل گئے مجھے بساتی ہے میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے میرے کریم سے قطرہ کسی سے مانگا دریا بہا دیے ہیں دور میں بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں دور دور بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں دور بے بہا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی ہاں ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکھ سے اٹھا دیے ہیں جس سمت آ گئے ہو سکھ سے اٹھا دیے ہیں کی مہک میں دل کے غنچے کھلا دیے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمن کا بڑا ہی پیارا کلام ہم سن رہے تھے۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام میں ہم مدنی پھول بھی حاصل کرتے ہیں۔ آئیے مدنی پھولوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علامہ مجد الدین فیروز آبادی علیہ رحمۃ الرحمن سے منقول ہے کہ جب کسی مجلس یعنی لوگوں میں بیٹھو اور کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو اللہ عز و جل ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو تم کو غیبت سے باز رکھے گا۔ اور جب مجلس سے اٹھو تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد،
تو فرشتہ لوگوں کو تمہاری غیبت کرنے سے باز رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماں باپ، بھائی بہن، میاں بیوی، ساس بہو، سسر داماد، نند بھاوج، بلکہ اہل خانہ و خاندان، نیز استاد و شاگرد، سیٹھ و نوکر، تاجر اور گاہک، افسر و مزدور، مالدار و نادار، حاکم و محکوم، دنیا دار یا دیندار، بوڑھا ہو یا جوان، الغرض تمام دینی اور دنیاوی شعبوں سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کی بھاری اکثریت اس غیبت کی خوفناک آفت کی لپیٹ میں ہے۔ افسوس، صد افسوس، بیجا بک کی عادت کے سبب آج کل ہماری کوئی مجلس یعنی بیٹھک عموماً غیبت سے خالی نہیں ہوتی۔ غیبت کی تباہ کاریاں ایک نظر میں، بہت سارے پرہیزگار نظر آنے والے لوگ بھی بلا تکلف غیبت سنتے سناتے، مسکراتے اور تائید میں سر ہلاتے نظر آتے ہیں۔ چونکہ غیبت بہت زیادہ عام ہے، اس لیے عموماً کسی کی اس طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ غیبت کرنے والا نیک پرہیزگار نہیں بلکہ فاسق و گناہ گار اور عذاب نار کا حقدار ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث اور اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ سے منتخب کردہ غیبت کی 20 تباہ کاریوں پر ایک سرسری نظر ڈالتے ہیں۔ شاید خائفین کے بدن میں جھرجھری کی لہر دوڑ جائے۔ جگر تھام کر ملاحظہ فرمائیے۔ جی ہاں، غیبت ایمان کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے۔ غیبت برے خاتمے کا سبب ہے۔ بکثرت غیبت کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ غیبت سے نماز روزے کی نورانیت چلی جاتی ہے۔ غیبت سے نیکیاں برباد ہوتی ہیں۔ غیبت نیکیاں جلا دیتی ہے۔ غیبت کرنے والا توبہ کر بھی لے تب بھی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا۔ الغرض غیبت گناہ کبیرہ، قطعی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ غیبت زنا سے سختر ہے۔ غیبت مسلمان کی غیبت کرنے والا سود سے بھی بڑے گناہ میں گرفتار ہے۔ غیبت کو اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو سارا سمندر بدبودار ہو جائے۔ غیبت کرنے والے کو جہنم میں مردار کھانا پڑے گا۔ غیبت مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ غیبت کرنے والا عذاب قبر میں گرفتار ہوگا۔ غیبت کرنے والا تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کو بار بار چھیل رہا تھا۔ غیبت کرنے والے کو اس کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کاٹ کر کھلایا جا رہا تھا۔ غیبت کرنے والا قیامت میں کتے کی شکل میں اٹھے گا۔ غیبت کرنے والا جہنم کا بندر ہوگا۔ غیبت کرنے والے کو دوزخ میں خود اپنا ہی گوشت کھانا پڑے گا۔ غیبت کرنے والے کو جہنم کے کھولتے ہوئے پانی اور آگ کے درمیان موت مانگتا دوڑ رہا ہوگا اور اسے جہنمی بھی بیزار ہوں گے، اور غیبت کرنے والا سب سے پہلے جہنم میں جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدر شریعہ بدر طریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمت القوی نے غیبت کی تعریف اس طرح بیان کی: کسی شخص کے پوشیدہ عیب کو اس کی برائی کرنے کے طور پر ذکر کرنا۔ معلوم ہوا کہ افسوس آج ہماری اکثریت کو غیبت کی تعریف تک معلوم نہیں،
حالانکہ اس کے بارے میں ضروری احکام جاننا فرض علوم میں سے ہے۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں غیبت کی جو تعریف بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے، تو اپنے بھائی کو ایسی چیز کے ذریعے یاد کرے کہ اگر وہ سن لے یا یہ بات اسے پہنچے تو اسے ناگوار گزرے، اگرچہ تو اس میں سچا ہو، خواہ اس کی ذات میں کوئی نقص یعنی خامی بیان کرے، یا اس کی عقل میں، یا اس کے کپڑوں میں، یا اس کے فعل و قول میں کوئی کمی بیان کرے، یا اس کے دین یا اس کے گھر میں کوئی نقص یعنی عیب بیان کرے، یا اس کی سواری، یا اس کی اولاد، یا اس کے غلام، یا اس کی کنیز میں کوئی عیب بیان کرے، یا اس سے متعلق یعنی تعلق رکھنے والی کسی بھی شے کا برائی کے ساتھ تذکرہ کرے، یہاں تک کہ تیرا یہ کہنا کہ اس کی آستین یا دامن لمبا ہے، سب غیبت میں داخل ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ مختصر سا ہم نے غیبت سے متعلق مدنی پھولس نے، یقیناً غیبت کی بہت زیادہ تباہ کاریاں ہیں۔ امیر علیہ سنت نے بہت ہی شاندار کتاب تحریر فرمائی اور بڑی ضخیم کتاب ہے، غیبت کی تباہ کاریاں۔ غیبت کی تباہ کاریاں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کتاب کا مطالعہ کریں، خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی پڑھنے کی دعوت دیں، اور اپنی اصلاح بھی کریں اور اپنے مسلمان بھائیوں کے بھی اصلاح کا سامان بنیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو غیبت کی تباہ کاریوں سے محفوظ فرمائے۔ آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اگلے کلام کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ صلو علی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جو چاہے چاند کو توڑ دیں، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دیں، انہیں اختیار دیا گیا، اختیار دیا گیا، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دیں، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دیں، انہیں اختیار دیا گیا۔
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بولا لو. پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بولا لو. پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بولا لو. سرکار بولا کر مجھے قدموں سے لگا لو. سرکار بولا کر مجھے قدموں سے لگا. قدموں سے لگا کر مجھے دیوانہ بنا لو. قدموں سے لگا کر مجھے دیوانہ بنا لو. دیوانہ بنا لو. دیوانہ بنا لو. قدموں سے لگا کر مجھے دیوانہ بنا لو. دنیا کی محبت کو میرے دل سے نکالو. دنیا کی محبت کو میرے دل سے نکالو. گنہگار ہوں پر جیسا ہوں تمہارا وہ خار و گنہگار ہوں. جیسا ہوں تمہارا جیسا ہوں تمہارا. سرکار نبھا لو مجھے. سرکار نبھا لو. سرکار نبھا لو مجھے. سرکار طوفان کی موجوں میں جہاز اپنا گرا ہے. طوفان کی موجوں میں جہاز اپنا گرا ہے. سرکار بچا لو مجھے. سرکار بچا لو. سرکار بچا لو مجھے. سرکار بچا لو. سرکار بچا لو مجھے. سرکار بچا لو. محبوب خدا سر سے اجل جا کے کھڑی ہے. محبوب خدا سر
صدقوں سے لگا لو میرے دل کی گلی غوث اعظم کھلا میرے دل کی گلی غوث اعظم مٹا قلب کی بے گلی غوث اعظم میرے چاند میں صدقے آ جا ادھر بھی میرے چاند میں صدقے آ جا ادھر بھی میرے چاند میں صدقے آ جا ادھر بھی چمک اٹھے دل کی گلی غوث اعظم چمک اٹھے دل کی گلی غوث اعظم تیرا مرتبہ اعلیٰ کیوں ہو نہ مولا تیرا مرتبہ اعلیٰ کیوں ہو نہ مولا تو ہے ابن مولا علی غوث اعظم تو ہے ابن مولا علی غوث اعظم قدم گردن آبیا پر تیرا قدم گردن آبیا پر تیرا ہے تو کب کا ایسا ولی غوث اعظم تو ہے رب کا ایسا ولی غوث اعظم سیدہ تم پہ ہو جائے نوری یہ مزتر فدا تم پہ ہو جائے نوری یہ مزتر یہ ہے اس کی خواہش دلی غوث اعظم یہ ہے اس کی خواہش دلی غوث اعظم کھلا میرے دل کی گلی غوث اعظم مٹا قلب کی بے گلی غوث اعظم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ رحمتوں کے تاج واج لے تو جہاں کے راج واج لے عرش کی معراج والے عرش کی معراج والے ہم عاصیوں کی لاج والے عقاب تو طیبہ میں بولا لو اب تو طیبہ میں بولا
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मजलिस के अख्ताम की दुआ पढ़ लीजिए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। रज़ा ये नात नबी ने बुलंदियां बख्शी, लक़ब ज़मीन फलक का हुआ समाए फलक। की नज़दीकी बढ़ाता है मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल। हज़रत मूसा अलैहि नबीना अलैहिस्सलाम एक बार अल्लाह करीम की बारगाह में अर्ज़ गुज़ार हुए, ए रब्ब गफ़्फ़ार, मुझे मेरा जन्नत का साथी दिखा दे। अल्लाह करीम ने फरमाया, फ़लाँ शहर में जाओ, वहाँ फ़लाँ क़स्साब यानी गोश्त फरोश तुम्हारा जन्नत का साथी है। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहि नबीना अलैहिस्सलाम वहाँ उस क़स्साब यानी गोश्त फरोश के पास तशरीफ़ ले गए। जान पहचान ना होने के बावजूद मुसाफिर और मेहमान होने के नाते उस क़स्साब ने आप अलैहिस्सलाम की दावत की। जब खाना खाने बैठे तो उसने एक बड़ा सा टोकरा अपने पास रख लिया, अंदर 2 निवाले डालता और एक निवाला खुद खाता। इतने में किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। क़स्साब यानी गोश्त फरोश उठकर बाहर गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस टोकरे में देखा तो उसके अंदर बहुत बूढ़े मर्द और औरत थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नज़र पड़ते ही उनके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उन्होंने आप अलैहिस्सलाम की रिसालत की गवाही दी और उसी वक्त इंतकाल कर गए।